الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان اللہ عزیز ذو انتقام. تو ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلاف کرے گا، بے شک اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا. یعنی اس سے پہلی آیت میں ذکر ہوا کفار و مشرکین نے مکر کیا، سازشیں چلی، انہوں نے اپنے جال پھیلائے اور ان کے سازشیں، ان کی مکاریاں ایسی تھی کہ اگر پہاڑ کے ساتھ وہ ہوتی تو پہاڑ ٹل جاتے. اتنی منصوبہ بندی کے ساتھ انہوں نے چالیں چلی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی چالوں میں ناکام فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو خدا دنیا میں ان کی چالوں کو ناکام فرما رہا ہے، ان کی سازشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ناکام فرما رہا ہے، تو یہ لوگ ہرگز گمان نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے اللہ ان رسولوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرے گا. جو دنیا کے تئیں وعدے کیے گئے اور آخرت کے تئیں وعدے کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کے ساتھ کیے جانے والے تمام وعدوں کو پورا فرمائے گا. جس طرح ان کے سازشوں میں ان کو ناکام کر کے ان کو منہ کی کھانی پڑی، قیامت کے دن بھی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. یہ لوگ سازشیں کرتے تھے، مکر کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ رسولان اعظام علیہم الصلاۃ والسلام ان کو عذاب اور عتاب سے ڈراتے تو یہ کہتے تھے کہ یہ رسول تو صرف ڈراتے ہیں، ان کا وعدہ تو آتا نہیں ہے، عذاب تو آتا نہیں ہے. تو رسولان اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کا وعدہ پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب کو نازل فرماتا تھا. یعنی یہ کہ جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کو ضرور جو ہے وہ پورا کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے کم و بیش 14 وعدے فرمائے ہیں. ہر رسول سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر طرح سے ہر وقت اپنے رسولوں کی، اپنے نبیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے گا. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کائنات کی ہر چیز پر انبیاء کا غلبہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا. یہی وجہ ہے کہ جب عذاب نازل ہوتا تھا تو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام دعا فرماتے تھے، اور جب وہ دعا فرماتے تھے اس وقت عذاب نازل ہوتا تھا، اور دنیا کی جو چیزیں عذاب کے طور پہ آتی تھی اللہ کے نبیوں کے دعاؤں کے بعد آتی تھی. اور ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل بادشاہت زمین پر انبیاء کرام کی ہوگی. یعنی یہ کہ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں فرعون بادشاہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں نمرود بادشاہ تھا، تو ظاہری بادشاہت ان کی تھی، لیکن حقیقی طور پر ہر چیز پر بادشاہت انسانوں کے علاوہ زمین پر، آسمان پر، ہواؤں پر، ہر چیز پر بادشاہت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا. آگ کا کام جلانا ہے، لیکن آگ نے جلایا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود مسعود کی برکت سے وہ آگ آپ کے لیے گلے گلزار ہو گئی. تو نمرود کی بادشاہت انسانوں پہ ہے، آگ پہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بادشاہت آگ پر ہے، آگ پر بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر نکلے، سامنے سمندر ہے اور پیچھے لشکر ہے، جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ یا تو آگے جائیں گے تو سمندر میں ڈوبنا ہے، یا کھڑے رہیں گے تو لشکر آ کے ہلاک کر دے گا، قتل کر دے گا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے سمندر میں اپنا عصا مارا اور سمندر پھٹ گیا
راستہ بن گیا، یہ صحیح سلامت نکل گئے۔ یہ نکل گئے اور جیسے یہ نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوا اور یہ لوگ سمندر میں تھے، سمندر مل گیا، یہ لوگ غرق ہو گئے۔ پتہ کیا چلا؟ اصل بادشاہت کس کی ہوتی ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی ہوتی ہے۔ اگرچہ انبیاء کرام حکمت کے طور پر ہر ایک کو اپنی جگہ پر رکھتے ہیں، لیکن اصل بادشاہت انبیاء کرام علیہ السلام کی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ فرمایا ہے، جب میں تم کو بھیجوں گا اصل بادشاہت تمہاری ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ کفار کی دنیا اور آخرت میں ہلاکت ہوگی، یہاں پہ بھی تباہ و برباد ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ آخرت میں ہر عمل کی مکمل جزا ہوگی، یعنی یہ کہ جو دنیا میں انبیاء کرام کو جھٹلائے گا یقیناً آخرت میں دوزخ میں جائے گا، عذاب اس کو جھیلنا پڑے گا، اور جو انبیاء کرام کو مانے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا، اس کو آخرت میں سرخروئی حاصل ہوگی۔ مجرم کو ضرور سزا ملے گی، اہل ایمان کو ضرور ثواب ملے گا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے۔ کفار کو عذاب ضرور ہوگا، دوزخ یقینی ابدی قائم رہے گی، جنت بھی ابدی قائم رہے گی۔ انبیاء کرام علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے تو فرماتے تھے کہ اگر نہیں مانو گے دوزخ میں جانا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، مان لو کہ جنت میں جانا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ انبیاء کرام نے جس سے جیسا وعدہ فرمایا تھا، وعدے کے مطابق اس کو جنت دوزخ ضرور ملے گی۔ مذنبین کی شفاعت یقینی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے دعوت دی، تسلیم کیا، لیکن انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہو گئی۔ انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جس کی تم شفاعت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، اس کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے ہر ایک کو جو آپ کو ماننے والا ہوگا، آپ کا امتی ہوگا، ایمان والا ہوگا، دوزخ سے نکال کے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ مرحومین پر رحم ہوگا، جو انسان ایمان کی حالت میں مرے گا ایصال ثواب اس کو کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایصال ثواب کی برکت سے اس پر رحم فرمائے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، بخش دے گا۔ مقہورین پر قہر ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر قہر نازل فرمائے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہر طرح غالب ہے اور قابو میں رکھنے والا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز کیا قابو میں رہے گی۔ یہ 14 وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک وعدہ پورا فرماتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات دیکھو، قوم نوح نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، ایسے عذاب آیا۔ قوم سمود نے نافرمانی کی اپنے نبی کی، ایسے عذاب آیا۔ قوم عاد نے نافرمانی کی، ایسے عذاب آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر چیز کو بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے مومنین سے جنت کا، وہ ضرور ہم کو ملنے والا ہے۔ کیوں؟ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، ہر ایک سے بدلہ لینے والا ہے۔ کس دن لینے والا ہے اللہ تعالیٰ بدلہ؟ وہ دن کی کیا کیفیت ہوگی انشاءاللہ اس کا بیان اگلے درس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔